بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستانی جامعات میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہماری جو تحقیقات ہیں وہ کس لیول کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی موازنہ کیا جاتا ہے اکثر اوقات کہ جو مغربی جامعات ہیں وہاں پر کن موضوعات پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں جن پر بڑا فخر کیا جاتا ہے مشرقی علوم، تو ان پر بھی ہمارے ہاں جو تحقیقات ہیں وہ اس سطح کی نہیں ہو پا رہی جو مغربی جامعات میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا ایک دائرہ ہے، تو اس پر تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم خصوصاً اسلام کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ مغربی جامعات میں جو تفہیم اسلام ہے، اسلام کو سمجھنے کا، اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو رخ ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس پر کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ پاکستان کے دو معروف اسکالر یہاں پر موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر جمال ملک صاحب، اور یہ بہت عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں، برطانیہ سے بھی انہوں نے پڑھا، وہاں پر بھی پڑھاتے رہے، کئی مغربی جامعات میں یہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان موضوعات پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور جن کا پوری دنیا میں ایک بڑا شہرہ ہے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پاکستان کے معروف اسکالر، رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں جناب خورشید ندیم صاحب، اور خورشید ندیم صاحب نے بھی ان موضوعات پر بڑا کام کیا ہے اور ان کی بڑی دسترس ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ جمال ملک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو عموماً بات کی جاتی ہے کہ مغرب میں جو تفہیم اسلام ہے، اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو اگر تھوڑا سا کوئی خلاصہ ہمارے سامنے پیش کریں؟ یہ خلاصہ تو مشکل ہے۔ اسلام بذات خود کافی وسیع ہے، لیکن یہی بات ہے کہ لوگ اسلام پر بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسلام ایک چیز، ایک مونولیتھ بن جاتا ہے نا، اٹس صحیح۔ ویری پرسنلائزڈ۔ حالانکہ لوگ بناتے ہیں نا، مطلب وی ہیو ڈفرینٹ مذاہب، مکاتب فکر ہیں، تو یہ جو ہیں یہ تھنکر ہیں، یہ ایکٹر ہیں۔ تو جہاں تک میں اور جرمن حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ریلیجس اسٹڈیز اگر آپ لے لیں یا اسلامک اسٹڈیز، تو اس کو زیادہ فوکس انسٹیڈ آف متن پر، جو کہ عام طور پر آتا رہا ابھی تک، ایون ان جرمن اسلامک اسٹڈیز، فوکس نا عربی اور متن پڑھو، لیکن سیونٹیز اور ایٹیز کے بعد، ایڈورڈ سعید کے بعد، ان کی مشہور جو کتاب، اس کے بعد رخ تھوڑا سا بدل گیا، اور لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ اسلام جو ہے، یا فار دیٹ میٹر کرسچینٹی، ہندوازم، یہ ہے کیا، what is it all about، کہ وہ وہاں ہوتا کیا ہے، who are the actors، اور ان کے پاس کتنا پاور ہے، and who speaks for Islam، جیسے کہتے ہیں نا ایجنسی۔ صحیح۔ تو اس نقطہ نظر سے وہاں کافی کام ہو رہا ہے، لیکن کشمکش ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، کشمکش یہ ہے کہ چند لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ نے ٹیکسٹ پر فوکس کرنا ہے، ٹیکسٹ از موسٹ امپورٹنٹ، لیکن ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو فوکس اس پر بھی ہی ہو رہا ہے، تو لیکن یہ دو میجر اسکول ہیں جن پر وہاں بھی کشمکش لگی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ مغربی سوسائٹی اور مغربی جامعات جب اسلام کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ایک خاص قسم کے لینز لگاتی ہیں، اور ان لینز لگا کر پھر وہ بات چیت کرتے ہیں، یعنی ایک بات کہتے ہیں پولیٹیکل لینز لگایا جاتا ہے، اس طرح بات کی جاتی ہے۔ تو آپ کا خود اپنا تجربہ، مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو علم کی روایت ہے اس کے بارے میں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں ایک عرصے میں 1980s میں ایک موومنٹ چلی تھی اسلامائزیشن آف نالج کی، ڈاکٹر اسماعیل فاروقی اور ان لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی، اور ان کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ اس وقت جو 20ویں صدی کے اندر علم کی جو روایت موجود ہے، ریسرچ کی ایکیڈیمک ٹریڈیشن ہے، وہ ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ صحیح۔ جب ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہے تو ویسٹرن کانٹیکسٹ میں اس کے آداب طے کیے گئے ہیں، ریسرچ کی میتھڈولوجی طے کی گئی ہے، اسپیشلی سوشل سائنسز کے اندر تو خاص طور پر۔ اس لیے جب آپ سمجھتے ہیں کسی ڈسپلن کو، کسی علم کو، تو وہ اس کی
جو روایت ہے اس کے اندر رہ کر اس کو سمجھتے ہیں. صحیح. اچھا مغرب کے اندر جب ایک علم کی روایت آگے بڑی چیزوں کو سمجھنے کی، تو خاص طور پر یہ جو علم کی تقسیم ہے مختلف دائروں کے اندر، مثلا آپ قدیم دور میں چلے جائیں، یونانی علم کی روایت کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہولسٹک سی اپروچ آپ کو ملے گی. بعد میں مغرب کے اندر جو علم کی روایت آگے بڑھی اس میں اسپیشلائزڈ ہوتی چلی گئی چیزیں. سوشل سائنسز کے اندر ڈوین ہو گئی، یہ سائنس وہ سائنس، آپ کو معلوم ہے کہ کئی طرح کے 19ویں صدی میں خاص طور پہ آ کے وہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو ویسٹ میں جو ڈاکٹر صاحب ظاہر اتھارٹی ہیں اس پہ، یہ میری بات اگر غلط ہوئی تو اس کی اصلاح بھی کر دیں گے، کہ ویسٹ کے اندر جو جامعات میں ٹریڈیشن آگے بڑھی وہ دو طرح کے دائروں میں بڑھی. ایک تو یہ ہے کہ خالص وہ علمی روایت جو ویسٹ میں پروان چڑھی، اور وہ ایک اپیرنٹلی آبجیکٹیو سی روایت ہے. جب آپ علم کی دنیا میں ہیں تو پھر آپ نہ مسلمان ہیں، نہ مسیحی ہیں، نہ کچھ اور ہیں. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ بائبل کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھا رہے ہیں، تو آپ ایک علم کے طالب علم ہیں بنیادی طور پر. یہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی آپ عقیدہ اور عقیدت رکھ کے نہیں پڑھتے. جی علم کی اپنی آبجیکٹیوٹی ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ جو آپ کو ملا ہے ٹاپک تحقیق کا، اس کو آپ کہاں لے کے جاتے ہیں. تو اسلام کو سمجھنے کی ایک روایت تو وہ ہے جس کو آپ کہیں کہ آبجیکٹیوٹی جس کے اندر رہی ہے، اور اس کو آگے لے کے چلیں. ایک روایت وہ ہے جو سبجیکٹیو بھی ہے، یعنی کس کانٹیکس میں آپ نے مذہب کو سمجھنے کی، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے ایڈورڈ سعید کی جو مشہور کتاب ہے اورینٹلزم، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مغرب کے اندر جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایکچولی خاص پس منظر میں ہوئی ہے. یہ ایڈورڈ سعید کا خاص کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے بتایا کہ ویسٹ کے اندر یہ جو ہم جب آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ آبجیکٹیوٹی پائی نہیں جاتی. ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت آپ اسلام کو سمجھتے ہیں. تو وہ ایک ٹرینڈ، یعنی انہوں نے نیا ایک زاویہ نظر دیا کہ آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ویسٹ میں کیا چیز پڑھی جا رہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ یہ جو مڈل ایسٹ، اسلام عام طور پر مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں ہی سمجھا گیا ویسٹ کے اندر، چونکہ ظاہر اسلام آیا عرب کی دنیا میں اندر ہے. تو امریکی یونیورسٹیوں میں جب مڈل ایسٹ اسٹڈیز سینٹر وغیرہ بننے شروع ہوئے تو یہ اصل میں CIA فنڈڈ تھے ابتدا میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ سمجھنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا پالا پڑ رہا ہے عرب کی دنیا کے اندر، وہ کون لوگ ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ کیسی چیزیں سمجھ رہے ہیں، وہ جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں اسلامک موومنٹس جن کو کہتے ہیں، وہ کس پرسپیکٹیو میں اٹھ رہی ہیں. تو وہ جتنے مڈل ایسٹ کی اسٹڈیز سینٹر بنے امریکن یونیورسٹی میں وہ CIA فنڈڈ تھے. تو اس میں آپ دیکھیں گے بڑا جو ریسرچ کا کام ہوا اسلام پر وہ اسی دوران میں ہوا. اس میں پھر آپ نے ساری ٹریڈیشنز کی، لیکن دونوں روایتیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. یعنی بہت آبجیکٹیوٹی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں، یہ بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی روایت کے اندر جو لوگ پڑھے جانے چاہیے تھے، سمجھے جانے چاہیے تھے، اس کے لیے ہمیں ساری چیزیں وہاں سے ملتی ہیں. آج تک مثلا آپ منصور حلاج آپ کی تاریخ کا ایک بڑا کریکٹر ہے. منصور حلاج پر آج بھی فرینچ اسکالر کا کام جو ہے وہ اتھینٹک ہے. آپ اس سے بہتر کو اسکالرشپ پیش نہیں کر سکے اپنے اندر سارے کے سارے. اور بھی تصوف کی ٹریڈیشن ہے، اس میں آپ چیزیں دیکھیں تو ایک ریسرچ آپ کو ملے گی. آپ کے جو مخطوطے ہیں، آپ کی جو لکھے ہوئی چیزیں پڑھی ہیں، ان کی دریافت کا کام جو ہے وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں. ڈاکٹر صاحب جرمنی میں مجھے بھی اتفاق ہوا، وہاں خود قرآن مجید کی ہسٹری پر اس کے پرانے نسخے تلاش کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک آبجیکٹیوٹی جو ہے ایک علم کی، ریسرچ کی جو ریلیٹڈ ہے، یہ ہمیں آپ کو ویسٹ میں ملے گی. تو دونوں طرح کے ٹرینڈز، یہ اورینٹلزم کا ٹرینڈ جو جس کو ایک خاص زاویہ جیسے ایڈورڈ سعید نے بیان کیا، اور ایک آبجیکٹیو اسٹڈیز، پلس یہ ہے کہ ایک جو علم کی ایک سنجیدہ تلاش ہوتی ہے. اس کے تحت مثلا آپ نے کوئی مخطوطہ تلاش کیا، آپ نے اس پہ کام کیا، آپ چیزیں لے آئے. جیسے میں نے منصور حلاج کی بات مثلا آپ کے سامنے کی، آپ لے آئے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو مسلم فلسفی پہ کام ہو رہا تھا، غزالی پہ بھی جو کام ہوا، آپ کو میرا نہیں خیال کہ غزالی پہ جو کام ہوا، اچھا مسلمان اسکالرز نے جو کیا وہ زیادہ کام ہوا جو ویسٹرن یونیورسٹیوں میں وہاں بیٹھ کے کیا. ٹھیک ہے، آپ مثلا یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے مثلا کام کیا، تو وہ وہاں رہ کے کام کیا. انہوں نے جو پرانے مخطوط صفیہ ابن حمام تلاش کیا، اس پہ کام کیا. یہ سارا وہ ویسٹرن فنڈڈ کا کام تھا. ان کی یونیورسٹیاں اس کے لیے فنڈز رکھتی ہیں، اس کے لیے پیسے دیتی ہیں. تو ہمارے اسکالرز نے بھی جو کام کیا وہ بھی ویسٹ کے اس میں رہ کے کام کیا. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ٹریڈیشن آگے نہیں بڑھی. تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی چیز اس پہلو سے ہے کہ ہماری اپنی ہیریٹیج جو ہے علمی،
اس پر جتنا ریسرچ اور تحقیق کا کام مغرب کی علمی روایت کے اندر ہوا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوا. یعنی آج ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہسٹری پہ جو ادارے وہاں بنے ہوئے ہیں جرمنی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, وہ کس نوعیت کا کام ہے, اس طرح کا کوئی ادارہ پورے مسلم ورلڈ میں آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. تو یہ ایک مرحلہ قابل غور چیز ہے. قابل غور چیز ہے, اور تھوڑا سا ہمارے لیے یہ سوال بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, تو شاید اس کی کوئی وجوہات بھی ہیں. اگر ہم پاکستانی پروفیسرز کو یہاں بٹھائیں تو آپ نے کہا کہ CIA نے فنڈ کیا, وہاں کی حکومتیں فنڈ کر رہی ہیں, اور تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک بجٹ ہے وہاں پہ. تو اور یہاں سے اسکالرز جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں, تو ان کی ریسرچ ایک قبولیت کی منازل پہ پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے یہاں پر, اس پر ایک بات کریں گے, لیکن وقفے کے بعد ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مغرب کی جامعات میں جو تفہیم اسلام ہے تو اس کے جو رویے ہیں, اس کے جو زاویے ہیں وہ کیا کیا ہیں. ڈاکٹر جمال ملک صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ عموماً ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب پاکستان میں انتہا پسندانہ رجحانات بہت زیادہ بڑھے اور جہادی موومنٹس کو ہم نے دیکھا یہاں پہ, تو پھر ایک موومنٹ یہاں پر بھی سٹارٹ ہوئی. وہ یہ تھا کہ تصوف کی انڈرسٹینڈنگ, یہ جو صوفی اسلام ہے اس کو, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مغرب بھی یہ کہتا ہے اور وہاں پر بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں جو تصوف ہے اس کے اوپر. تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ مغرب میں تصوف پر جو مغربی حلقے ہیں ان کی جو دلچسپی ہے, اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی, بنیادی وجوہات تو میرے خیال 18ویں صدی میں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. جب یہ بنیادی جو صوفی ٹیکسٹ ہیں صحیح. وہ جرمن, انگلش اور فرینچ زبان میں ترجمہ ہوتے ہیں. صحیح. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یورپ خود بھی اپنے کو ڈھونڈ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, میری آئیڈینٹی کیا ہے نا, واٹ از مائی, وہ ایک لوکس بن جاتا ہے نا, جس میں وہ اندر جاتا ہے اور پھر سیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی سم تھنگ از مسنگ. انلائٹنمنٹ کی ٹریڈیشن ہے ریشنل, ٹھیک ہے, اس کی کیا کہتے ہیں, اس کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی ہے, رومانٹسزم. تو اس میں یہ چیزیں ڈیولپ اور ترجمہ ہوتی ہیں, ایک قسم کی جستجو ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد پھر جب کلونیلزم آتا ہے تو اس میں پھر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ CIA اور یہ فنڈنگ وہاں سے شروع ہوتا ہے. کلونیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ اس کو سیکھنا ہے, یہ ہے, اور ان کو ایک طرف تو یہ ملتا ہے تصوف کے ٹیکسٹ, دوسری طرف ان کو ملتے ہیں یہ طرق جیسے سنوسیہ ہو گیا یا نقش بندیہ ہو گیا یا مجددیہ ہو گیا, یعنی اینٹی کلونیل صوفی آرڈرز. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کو انہوں نے پھر سمجھنے کی کوشش کی, تو وہاں بھی یہی نکلا کہ دا میڈ ملا. میڈ ملا تو وہیں سے آیا نا کہ ایک مہدی تھا سودان میں, تو اس کو انہوں نے میڈ ملا. تو یہ بھی ہے کہ ایک تو نا وہ ایک صوفیانہ کیا کہتے ہیں جستجو ان کی, دوسری پھر پولیٹیکل ایشوز. تو اس میں پھر ظاہر ہے اس سے پھر آہستہ آہستہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو دیکھنا چاہیے, وچ از این امپورٹنٹ کائنڈ آف اے فیلڈ. لیکن ابھی تک آپ کو یورپ میں فار انسٹنس, امریکہ کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن یورپ میں صرف ایک آدھ آپ کو چیئرز ملیں گے جو تصوف پڑھاتے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ ابھی تک اٹس ویری کائنڈ آف عجیب سی چیز ہے نا. اچھا. صوفی وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے ذکر کر رہے ہیں, nobody knows کہ وہ پر اسرار سی چیز ہے. ہاں, تو یہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے. وی ہیو این ابن عربی سوسائٹی اور مختلف قسم کے کانفرنسز ہو رہے ہیں, ورکشاپس ہو رہے ہیں, اور اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے جس کے حوالہ آپ نے دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی جو ہیں وہ پیسیفسٹک ہیں, یعنی امن لاتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ندیم صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہاں امریکہ میں
ایک مہم چلی جنہوں نے کہا کہ صوفیوں کو استعمال کرتے ہیں ایز اے بفر ٹورڈز فنڈامنٹلزم. تو وہ ہوا, وہ جو ویو ہے یہاں بھی پہنچ گئی, صوفی کونسل بھی بن گئی تھی, صوفی کونسل بھی بن گئی جس کو آپ نے کہا, ٹھیک ہے نا. میں نے جب اپنی کتاب ایڈٹ کی تھی مسلمز صوفیزم ان دا ویسٹ, تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا کہ ہاں بھائی صوفیز could be an alternative for Europe. تو تب تھے یہ مشاہد حسین صاحب نا, انہوں نے مجھے بلایا اور کہ بھئی آپ یہ یہاں پیش کریں یہ جو تھیسس ہے, which was fine. لیکن اب 10 سال بعد یا 15 سال بعد میں کہتا ہوں کہ صوفی از ناٹ نیسسریلی پیسیفسٹک, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی اب مختلف قسم کی جماعتیں اب لے لیں جن میں صوفی پن ہے, لیکن دے آر ناٹ نیسسریلی پیسیفسٹک, ٹھیک ہے نا. وہ بھی تیار ہیں کہ گن نکال کے لوگوں کو مارو. تو یہ بھی ہوتا ہے, مطلب اس کا دیکھنا پڑتا ہے کہ صوفی جو ہے وہ از ناٹ نیسسریلی دی الٹرنیٹیو. صحیح, یہ بہت اہم ہے. خورشید صاحب کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے پاکستان میں جو ایک رجحان پیدا ہوا, مشاہد صاحب کا نے ذکر کیا, اور زور میں لازمی ایک پوری یہ کہا گیا کہ ایک متبادل جو ہے وہ تصوف کے ذریعے آ سکتا ہے سوسائٹی کو پیسفل بنانے میں. یہ بات درست ہے, لیکن اس سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, تصوف کو سمجھنے کی روایت جو ہے وہ ہاں پہلے سے موجود ہے. صحیح. مجھے بلکہ اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب پڑھاتے تھے, اچھا, جرمنی میں. اسی یونیورسٹی میں ڈاکٹر این میری شمل نے جو آخری اس کی کتابیں اور ساری چیزیں ہیں وہ انہوں نے اسی یونیورسٹی کو دی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک کتاب ان کے ساتھ مل کے ایڈٹ کی تھی؟ نہیں, ان کے ساتھ مل کے ایڈٹ تو نہیں کی تھی, ان کے ساتھ ایک کورس پڑھایا تھا. جی ہاں بے شک, اور ان کے ساتھ گفتگو بھی گہری تھی, اور اتفاق سے ان کی جو قبر ہے وہ ہمارے گھر کے پیچھے پاس ہی ہے. اچھا. تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ این میری شمل بھی ایک صوفی طرح کی پرسنالٹی تھی. علامہ اقبال پہ ان کا کام ہے, اور وہ اپنی ان کی ساری جو علمی میراث ہے وہ وہیں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے آخری وقت, وہ اسی میں محفوظ ہے ساری کی ساری. تو ظاہر ہے این میری شمل کا جو پس منظر ہے وہ جرمن اور اسی ٹریڈیشن سے ہے, تو وہ تصوف کو پہلے سے پڑھ رہی تھیں. یہ ساری جو موومنٹ اٹھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس سے پہلے اکیڈیمکلی تصوف کو پڑھنے کی روایت ویسٹ میں پہلے سے پائی جاتی ہے. میں نے تواسین اس کا منصور حلاج کا ذکر کیا, تواسین کا ذکر کیا, اس پہ تحقیق فرینچ اسکالرشپ میں بہت اعلیٰ درجے کی اب بھی تک پائی جاتی ہے. تو یہ ٹریڈیشن تو پہلے سے موجود ہے. اچھا, پھر میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک روایت کے نام سے بڑی صوفیانہ ٹریڈیشن پیدا ہوئی, حسین نصر وغیرہ جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایکچولی ویسٹ ہی سے اٹھنے والی ایک تحریک تھی, جس نے وہ لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے, اور رہنے گاؤں اور یہ سارے جو فرینچ بھی اور سارے اس ٹریڈیشن کے لوگ. تو یہ ایک پہلے سے موجود ٹریڈیشن ہے تصوف کو سمجھنے کی ویسٹ کے اندر. لیکن جیسے ہوتا ہے, وہی ایڈورڈ سعید کی ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ آپ ایک خاص طریقے سے کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماڈرن اسلام ہے کوٹ اینڈ کوٹ. تو جب ایکسٹریمزم اور دوسری چیزیں سامنے آئیں تو لوگوں نے کہا ویسٹ میں کہ اب ماڈرن اسلام جو ہے یہ ذرا ماڈریٹ اسلام ہے, تو اس کو بھی گویا آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو کمبیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. تو اسی کانٹیکسٹ میں تصوف کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ٹریڈیشن ایسی موجود ہے کہ جسے اگر آپ لوگوں کو استعمال کریں تو ایکسٹریمزم کے مقابلے میں اگر یہ ورژن اسلام کا سامنے آئے تو ایکسٹریمزم بھی جو ہے وہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے, اسے لڑایا جا سکتا ہے. تو پھر اس میں فنڈنگ بھی ہونا شروع ہوئی, جیسے میں کہا مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں فنڈنگ ہونا شروع ہوئی. اسی طرح سے پھر تصوف کی اس طرح کی صوفی کونسلز وغیرہ اور اس کی بھی فنڈنگ ہونا شروع ہوئی, تاکہ اس کو جو ایکسٹریمسٹ ورژن انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی, اسلام کی ڈومینیٹ کر رہی ہے, اس کو آپ ذرا کاؤنٹر کریں. تو یہ دونوں ٹرینڈز, یعنی وہی پھر میں یہ کہوں گا کہ مغرب کے اندر دونوں ٹرینڈز پائے جاتے ہیں. ایک تو پیور ایکیڈیمک جو کہ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, لوگ کام کر سنجیدہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نکلسن کا آپ کو معلوم ہے اس وقت کام ہے کشف المعجوب وغیرہ پہ, علامہ اقبال کے جو استاد تھے اور ان سے ان کا جو تعلق رہا بڑا. تو ایک تو پہلے سے ٹریڈیشن
ایکیڈیمک موجود ہے. ایک ٹریڈیشن دوسری ڈیولپ ہوئی جو نظریہ ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوئی. بلکہ اس کے اندر تو یہ بھی تھا کہ جب آپ کو یہاں پہ لڑائی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی فنڈنگ آئی. بلکہ وہ جہادازم اتفاق سے وہ جہادازم بھی وہیں سے آیا, وہیں سے ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشن کو بھی سپورٹ کیا گیا اسی کانٹیکس میں. اللہ اکبر کے نعرے جو ہے وہ صدر ریگن بھی لگاتے رہے. تو یہ ایک خاص ایک کانٹیکس ہے جس میں دوسری روایت بھی آگے بڑھتی ہے. اچھا, یہ جو خورشید صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو پہلی روایت ہے کہ وہاں پر پہلے سے ان ساری چیزوں کا رجحان موجود تھا, لوگ ریسرچ کر رہے تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون ہیں, کیا ہیں, کن روایتوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ایک تو یہ نا کہ پاکستان سے یا مسلم کنٹریز سے طلبہ جاتے ہیں, وہاں جا کے پڑھتے ہیں, لیکن وہاں جو طلبہ ہیں ان ملکوں کے, ان کے بارے میں بھی جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں, اور بعض کا بڑی ریسرچ بھی خورشید صاحب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ آتی ہیں, تو ان کے ہاں جو مطالعہ اسلام ہے ان کا جو رجحان ہے تو وہ کیا وجوہات ہیں اور وہ کیا نتائج مرتب کرتے ہیں؟ وجوہات مختلف ہوتی ہے نا, صحیح ظاہر ہے ذاتی بھی ہوتی ہیں, کسی کا دوست ہے, کسی بیوی ہے, کسی کا نا اس قسم کی چیزیں. پھر ظاہر ہے اور بھی واقعی یعنی کہ بھئی میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا چیز ہے. میڈیا کا بھی ذکر اس میں آ جاتا ہے کہ بھئی میڈیا جو ہے وہ نا, لیکن میں واپس آنا چاہوں گا وہ آبجیکٹیوٹی پر. جی جی ہاں بالکل, کہ ندیم صاحب فرمائے کہ آبجیکٹیوٹی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دیر سم تھنگ لائک آبجیکٹیوٹی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر بندہ اپنے کانٹیکس میں جڑا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے نا, معاشرہ بھی پھنسا ہوا ہے, ان کے خیال ہیں, ان کے مطلب یہ وہ کوئی نئے چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو دیر از آلویز سم سارٹ آف موٹیویشن, ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ دی آبجیکٹیوٹی, یہ میرا خیال ہے دیٹس اے myth, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ویسٹ از آبجیکٹیو, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے وہاں دیکھا ہے تو ظاہر ہے وہ آبجیکٹیوٹی استعمال ہوتی ہے, دے میک یوز آف اٹ کہ بھئی ہم تو بڑے آبجیکٹیو ہیں, لیکن مشکل ہے اس کو ذرا ایسے ہی رہنا, یعنی نا کہ اچھا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ تھا اسٹوڈنٹس کی رجحانات, طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کے نتائج اور جو چیزیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد ان کو کہاں پہنچتے ہیں. ہاں, پڑھنے کے بعد ایک تو یہ ظاہر ہے وہاں کا سسٹم دوسرا ہے. جب یہاں سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو کم از کم ان کو 1 سال لگتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی میں نا, کیونکہ سوال دوسرے ہوتے ہیں, دوسرے قسم کے ہوتے ہیں, ہر قسم کا سوال ہوتا ہے. یہاں تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے, چند چیزیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے فار ویریس ریزنس. وہاں تو آپ مطلب the students are confronted with new avenues, new perspectives. تو اس کو ڈائجسٹ کرنا کافی وقت لیتا ہے. Then they have to understand کہ بھئی وہ پی ایچ ڈی اگر کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب صرف پی ایچ ڈی نہیں کرنا بلکہ کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. What is the question? What is the problem? If there is no problem, then you have to create a problem. یہ بھی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کافی وقت لے لیتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ نئی چیز لاتے ہیں ساتھ اپنی نا. اور یہاں تو کافی تو نہیں, لیکن چند ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ جو اب پروفیسر ہیں, اینڈ ان سے گفتگو ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں ہاں ہم نے نئی چیزیں دیکھی ہیں وہاں. صحیح, پرسپیکٹو کھلا ہے, جو کہ کبھی کبھی بہت دردناک بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ 20-25 سال کی عمر میں آپ باہر آتے ہیں اور 20-25 سال آپ نے ایک ہی چیز سنی ہے اور دیکھی ہے, اور دین آل آف اے سڈن ہے نا سب کچھ کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کی ہے 25 سال. صحیح. اینڈ دین دے ہیو ٹو ریکریٹ سم تھنگ نیو فار دیم سیلوز. اور وہ پھر وہ نئی چیز یہاں لاتے ہیں. صحیح. اس میں پھر نئی کشمکش آ جاتی ہے, اس کو یہاں کیسے پیش کریں. صحیح.
کیسے پڑھائیں. تو یہ جو ہے اٹس فیسینیٹنگ کہ انسان کیسے بدلتا ہے نا ایسے ہی اس سفر پر. صحیح. تو پھر کوئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ لغت نہیں ہے اور وہ اسلوب نہیں ہے تو بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جامعات میں طلباء کے اور ٹیچرز کے درمیان کوئی کلیش بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پیدا ہو گئے. تو یہ تھوڑا سا خورشیدہ بتائیں کہ آپ علم تو آپ نے حاصل کر لیا یا آپ نے کچھ مختلف حالات کے اندر چیزوں کو پڑھ لیا سمجھ لیا, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مقامی ماحول کی انڈرسٹینڈنگ یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ اصل میں دوسرے درجے کا مسئلہ ہے. صحیح. علم میں پہلے درجے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو قضیہ اگر آپ فلسفے کی زبان میں جو پرابلم ہے اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. آپ جو چیز آپ کے سامنے اسائنمنٹ ہے, جو آپ نے ریسرچ پروجیکٹ بنایا ہے, آپ اس تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. علامہ اقبال تصوف میں بات الوجود کے قائل تھے یا نہیں قائل تھے, یہ ایک اکیڈیمک قضیہ ہے. آپ اس کا حل تلاش کرتے ہیں. صحیح. قطع نظر اس کے کہ آپ اس مسئلے کو جرمنی میں بیٹھ کے حل کر رہے ہیں یا لاہور میں بیٹھ کے حل کر رہے ہیں. ٹھیک. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے ہٹ کے, یعنی وہ کنٹیکسچولائز تو ضرور ہوتا ہے لیکن اپنے ایسنس میں, اپنے جوہر میں علم کا مقدمہ کنٹیکسچول نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ کہ جس میں آپ کسی سوسائٹی کے اندر جب اپنی ریسرچ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ کتنی قابل قبول ہے. اس کی سب سے اچھی مثال خود علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال نے اپنی خطبات کو انگریزی میں بیان کرنا مناسب سمجھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ پبلک کی ٹیسٹ کی چیز نہیں تھی. اگر وہ عوام کی زبان میں اور عوام کے سامنے بیان کرتے تو وہ شاید علامہ اقبال آج وہ نہ سمجھے جاتے جو وہ سمجھے جاتے ہیں. اس لیے علماء نے مخالفت بھی کی اس وقت کہ وہ یہ خطبات نہ ہی لکھتے تو اچھا تھا. ان کے اپنے دوست سے سلیمان ندوی جیسے وہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ایک دوسرا درجہ ہے کہ ایک تو ہے ریسرچ پیور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود تمام کرٹیسزم کے اور جو درست ہے, مغرب کی علمی روایت میں کم از کم پہلا جو درجہ ہے ریسرچ کا اس کو بڑی حد تک ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر اس بات کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ آپ جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو کہیں, اور آپ کا اصل میں تھیسس اکیڈیمک ہونا چاہیے قطع نظر اس کے کہ آپ کے نتائج فکر کیا ہیں. پاکستان میں یا ہمارے ہاں جب اس کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بس ہم نے کچھ چیزیں طے کر رکھی ہیں, ہماری تحقیق اگر اس کے برخلاف نتائج تک پہنچ رہی ہے تو ہم اس تحقیق کو سامنے نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اور اس یونیورسٹی کے اندر یا اس جامعہ کے اندر بھی وہ ریزسٹنٹ فوجیں, وہ قوتیں سامنے آ جائیں گی جو اس کو روک لیں گی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یہ ہماری روایت کے خلاف ہے, یہ ہماری فلاں انڈرسٹینڈنگ کے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک فرق ہے جو ابھی بھی میرا خیال ہے باقی ہے, یا جو جس کو سمجھنا چاہیے, جو ہمارے ہاں بھی ہے. ویسٹ میں بھی سارا پرابلم ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری طرح سے ہے, لیکن بہت ساری چیزیں پھر بھی, بس مارکسزم, ٹھیک ہے, ویسٹ کی تو کیپٹلسٹک جو اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر مارکسزم پہ ابھی بھی جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں, جو کہی جا رہی ہیں, وہ وہی کہی جا رہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے ایکیڈیمک ٹریڈیشنز کے اندر وہ ابھی بھی پایا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں وہ علم کے درجے میں یا جامعات کے درجے میں وہ چیز نہیں ہوتی جو تحقیق کا حق ہے جو ہم ادا نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے میں ایک دفعہ پڑھتا تھا ایم فل میں جب تھا, تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے, سینئر اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ان دو ایشوز پہ, ہمارے ایک استاد تھے, کہ اگر تم نے نمبر لینے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ استاد کے خیالات کیا, اپنے خیالات کیا ہیں. تو آپ اچھا, اب یہ بات علمی سطح پہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. استاد کو یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ہم خیال ہے, اس نے دیکھنا کہ اس نے کوئی تحقیق کا حق ادا کی ہے طالب علم نے یا نہیں کیا. تو اس فرق کو میرا خیال ہے سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی ہے کہ فرق تو بہرحال موجود ہے, اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مسلم اور مغربی اسکالر ہیں لازمی ہیں, ان کا جو تفہیم اسلام ہے تو اس میں ایک فرق موجود ہے. لیکن یہ نا کہ یہ جو فرق ہے کیا یہ ہماری جامعات کی سطح پر کسی مکالمے کی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور کوئی بات چیت کی جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جامعات ہیں, خورشید صاحب نے ان کی طرف ذکر کیا کہ لازمی ہے کہ نتیجہ ہم پہلے مرتب کرتے ہیں, تحقیق ہم بعد میں کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو تحقیق ہے وہ اصل میں اس نتیجے کی طرف
ہوتی ہے کہ جو ہم پہلے سے ہم نے طے کیا ہوا ہے. پہنچنا اور چاہیے. مغرب کے اندر یہ ہے کہ وہ شاید ان کے ہاں بھی شاید ہوتا ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو آبجیکٹیوٹی ہے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نتیجہ ہو اس کی بنیاد پر تحقیق کر رہے ہو کہ ہاں اس کے لیے دلائل ہم کہاں سے لائیں. تو یہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کوئی آپس میں کنیکشن, کوئی مکالمہ, کوئی بات چیت؟ جی وہ آبجیکٹیویٹی کی بات ایک اور دفعہ ذرا چھیڑ دوں. دیکھیں وہ جو تحقیق جو بھی ہے, آبجیکٹیو تحقیق جو بھی ہو رہی ہے وہ ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایپسٹیمولوجی ہوتی ہے, اس کی منطق ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے وہ آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا وہ, ٹھیک ہے نا. اس میں پہلے سے ہی سارا معاملہ آلریڈی کسی حد تک کم از کم نا دیا ہوا ہوتا ہے. اچھا جہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ مغربی اور اسلامی اسکالرز, اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب میں بھی بہت سے اسلامک اسکالرز موجود ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ یہ اسلام ہے اور یہ مغرب ہے, یہ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے, پرابلمٹائز کرنا چاہیے. وہ شاید تھوڑا سا سر اگر اس طرح ہو کہ مغرب کے اندر مسلمان اسکالر تو ہیں, یعنی وہ بطور عقیدہ بھی مسلمان ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ اسکالر جن کے بارے میں کہتے ہیں مستشرقین جو ہیں ان کا, اورینٹلسٹ. جی جی تو ٹو بی اورینٹلسٹ از نتھنگ رانگ, مطلب دے آر اسٹڈیئنگ دی اورینٹ, ایسی کیا بات ہے نا. لیکن ہاں میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال. تو اس میں تو ظاہر فرق تو خواہ ہوگا. وہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے, اور اس کے لیے اب جرمنی میں خاص طور پر انہوں نے ایک مہم چلائی ہے 2010 سے کہ اسلامک تھیولوجی یعنی اسلامی دینیات کے لیے انہوں نے سینٹرز کام کیے ہیں, انہوں نے یعنی حکومت نے. اس پر بڑی بحث ہوئی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں نا. تو وہی آ جاتا ہے کہ بھئی سیکیورٹی چاہیے جرمنی کو, کیونکہ وہاں مولانا صاحبان اپنے مساجد میں کبھی کبھی عجیب و غریب خطبے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو انٹیگریشن کے لیے نہیں مناسب ہے. تو خیال آیا کہ ہمیں جرمن ائمہ چاہیے, جرمن ائمہ ان دا سینس کہ وہ مسلمان ہوں لیکن ان کو جرمن ٹریڈیشن کا پتہ ہو سارا کچھ نا. تو وہ سینٹرز آج کل کام کر رہے ہیں اور کافی پاپولر ہو گئے, اور وہ یعنی اسلامک اسٹڈیز جس کو کہتے ہیں, which is a kind of a secular approach to Islam. اور یہ اسلامک تھیولوجی کے سینٹرز میں کافی کشمکش یا کمپٹیشن ہو گئی ہے. ہاں, کیونکہ یہاں ان تھیولوجی ڈپارٹمنٹس اسلامک وہاں کی اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ گئی ہے only in 10 years, اور ان کی یعنی اسلامک اسٹڈیز کی تعداد اسٹوڈنٹ کی تعداد کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگ اسلامک اسٹڈیز جو ہیں وہ کافی مسلمان بھی پڑھتے تھے, so they migrated into اسلامک تھیولوجی دینیات. لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, بہت مسئلے ہیں کہ بھئی who speaks for Islamic theology, who holds the agency, بھئی کون سا شیخ الشیوخ ہے اگر آدمی ایسے کہے نا کہ بھئی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ وہ سینٹرز ہیں 5-6 سینٹرز ہیں اور ہر سینٹر اپنا کہتا ہے کہ بھئی we are the best. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہنی چاہیے ان سینٹرز میں کہ وہ مدرسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اپنا ٹیکسٹ لیتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو جرمن روایت, جرمن ایکیڈیمک روایت کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹیکسچولائز کرتے ہیں, کنٹیکسچولائز, نیو کنٹیکسچولائز. ایک تو یہ کہ بھئی ہاں وہ اس بندے نے جب لکھا تھا آج سے 1000 سال پہلے اس کا تھا, لیکن اب how can we use this text now. صحیح, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, لازمی اس کو مزید بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا خورشید صاحب, میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. جمال ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ جرمنی میں یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوکل وہ لوگ ہوں مذہب کو بیان کرنے والے جو لوکل ٹریڈیشن سے بھی آگاہ اور واقف ہوں,
لیکن وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں. میں نے کوئی 2017 یا 18 میں ایک ریسرچ کی تھی, ایک پیپر اجتہاد میں چھپا بھی, کہ جرمنی میں ایک سال کے اندر مسلمان پر 1700 اٹیک کیے گئے ہیں. یعنی یہ بھی ایک وہاں پر چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ. میں سر یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو مغربی دنیا میں رہنے والے, یہ جو ذکر کیا انہوں نے, جو مسلمان ہیں ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے علمی حوالے سے, کیونکہ باقی تو خیر رہیں گے, علمی حوالے سے جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ یہ پرابلم تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ. دیکھیے جو مغرب میں مسلمان ہیں ان کے لیے دو طرح کے چیلنجز ہیں. صحیح. ایک یہ ہے کہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں ایک مسلم تشخص کے ساتھ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. صحیح. آپ مسلمان ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی آپ زندگی گزاریں. بائی اینڈ لارج جو آپ کا سوشل انوائرمنٹ ہے وہ کوئی اس طرح سے اسلامک نہیں ہے جیسے آپ, خاص طور پہ جو امیگرینٹس ہیں مسلمان, ان کا یہ پرابلم زیادہ ہے, جو کوئی عرب سے گیا ہے, کوئی عجم سے گیا ہے, کوئی در سے گیا ہے. تو اس کے لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں رہتے ہوئے اسلام کو کیسے سمجھے کہ جو اس ٹریڈیشن کے اندر بھی ایکسیپٹیبل ہو اور وہ بھی اپنی اسلامی روایت کے مطابق چل سکے. اچھا, یہ آپ کے علم میں ہے کہ مغرب کا جو اوور آل ویلیو سسٹم کہہ لیں یا جو اس کا نظام فکر ہے, اس میں سیکولرائزیشن ایک بنیادی نقطہ ہے, جس میں وہ اگرچہ وہ الگ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے کہ یورپین سیکولرزم کیا ہے, امریکن سیکولرزم کیا ہے وغیرہ وغیرہ, میں اس میں نہیں پڑھتا. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک مذہبی آزادی حاصل ہے جس کے اندر وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. اب اس نے اپنے مذہب پر کیسے عمل کرنا ہے, اس کے لیے ایک علمی ظاہر ہے جس کو اجتہاد کی روایت کہتے ہیں. تو ایک فقہ الاقلیات کا پورا ایک ڈسپلن وجود میں آیا کہ وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں ان کی وہ فقہ وجود میں آئے کہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں بینگ اے مائنارٹی مسلم آپ کو کیسے ایک اسلامک لائف گزارنی ہے. اس پہ لوگوں نے کام کیا, اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. مثلا انٹریکٹیو کیسے ہونا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان کی تقریبات میں کیسے شریک ہونا ہے وغیرہ وغیرہ, ایک شکل یہ ہے. دوسرا وہ ہے جس کی طرف آپ نے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, وہ ہے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کی انوائرمنٹ. وہ ہم ذرا الگ چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے. سوسائٹی ڈاکٹر صاحب نے جیسے توجہ دلائی وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہمارے ہاں بھی جب کوئی چیز آئے گی دوسری طرح سے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری سوشل ٹریڈیشن کو پروٹیکٹ کرنے والی ہو, ہم کوئی اور چیز اس میں برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب صاحب یہودیوں کو تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن صہیونیوں کو نہیں برداشت کریں گے. ٹھیک, ہماری اپنی سوشل انوائرمنٹ کے تقاضے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ویسٹ کی جرمنی ہو گئی, باقی اس کی اپنا ایک روایت ہے. وہ روایت اچھی ہے بری ہے میں اس میں نہیں پڑھتا اس وقت, لیکن ایک روایت ہے. تو وہ جب کوئی پالیسی بنائیں گے تو اس میں اس روایت کو پروٹیکٹ کریں گے. اس میں رہتے ہوئے وہ کہیں گے کہ اسلام بھی رہے, کرسچینٹی بھی رہے. تو اس میں جب فرض کریں یہ ایکسٹریمسٹ رجحانات آئیں گے تو وہ پھر ہر طرح سے اس کی نفی ہوگی. مسلمان کے خلاف ہوگا تو پھر وہ سسٹم اس کے خلاف بھی ایکٹ کرے گا کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی بھی مجروح نہیں ہونی چاہیے. بالکل اس طریقے سے جیسا مسلمان اگر کسی کی مذہبی آزادی کو مجروح کرنا چاہے گا تو اس کے خلاف بھی وہ آپریٹو ہو جائے گا, اس کو ہو جائے گا. تو یہ دو چیزوں کو الگ کر کے میرا خیال ہے تھوڑا اگر ہم سمجھیں گے تو بات زیادہ بہتر واضح ہو جائے گی. اچھا خورشید صاحب نے بڑی اہم بات بیچ میں کہی کہ یہ جو معاشرتی سطح پر, کیونکہ اکیڈیمکلی چلو ٹھیک ہے تو ڈفرینٹ ہو گیا, اسکالرز ہیں آپ اس میں بات چیت کرتے رہیں گے, لیکن سوسائٹی کے لیول پر یہ پرابلم ہے وہاں پہ. وہ یہ ہے کہ کرسمس کے موقع پہ جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں یا کرسمس سیلیبریٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں, لیکن مسلمان اپنی عیدوں پر ان کو انوائٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ خالص ہمارا اپنا ایک تہوار ہے اور ہم اسے باہر سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پر اس طرح کی دیکھیں نا, یہ میں یہ کہتا ہوں یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس کو کھانے پینے کے معاملات ہیں, لباس کے معاملات ہیں. اس کی ایک اچھی مثال میں آپ کو دوں, انڈیا کی مثلا دیکھ لیں. انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندو اکثریتی ایک دنیا ہے اور وہ گائے کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایک خاص تشخص حاصل ہے. ہمارے ہاں گائے جو ہے وہ ایک دودھ کی بھی ایک وہ سورس ہے اور گوشت کا بھی ایک سورس ہے, دونوں طرح سے ہم اس کو لیتے ہیں. تو یہ وہاں مسئلہ درپیش ہوا کہ جب قربانی وغیرہ کے موقع پہ آپ گائے کو ذبح کرتے ہیں یا آپ ویسے گوشت کے لیے لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تو جائز ہے. تو کیا ایک ایسے انوائرمنٹ میں کہ جہاں جو اکثریت ہے وہ اس سے ہوتی ہے, ناراض ہوتی ہے یا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے پاپولیشن میں, تو وہاں کے علماء دارالعلوم دیوبند کا بھی اس کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ اس کی گریز کریں اس سے. اچھا, یہ ایک جائز کام ہے جس سے آپ گریز کر رہے ہیں, یعنی یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ناجائز ہو گیا, ہاں اس کے بچنے کے لیے. تو وہ ایک بڑی مصلحت ہوتی ہے جس کے تحت آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ مصلحتیں مسلمانوں کو بھی دیکھنی چاہیے,
مسیحوں کو بھی دیکھنی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے. اسلام کو انڈرسٹینڈنگ جو ویسٹ میں ہمارا بنیادی آج کا جو سوال ہے اس پروگرام کا، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ چیز شامل ہے اور مسلمان اسکالرز اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں. یہ کئی لوگ وہاں رہے جو طارق رمضان ہیں، باقی لوگ جو تھے جو اسلام کو انٹرپریٹ کرتے رہے اس بارے میں، تو وہ اسی طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھتے رہے. تو یہ فرق یعنی یونیورسٹیوں کا ماحول، اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کا ماحول ایک چیز، سماج کی ضروریات جو ہیں وہ الگ اور اس میں کیسے آپ نے رہنا ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں. اور میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں کہ وہ مذہب سیکولرزم کے نتیجے میں جو مذہب کے رول کو آپ نے منیمائز کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ پوسٹ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں. پوسٹ سیکولرزم کے اندر آپ مذہب کو اس کی جگہ دینے پر مجبور اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو یہ ایک ایوالو ہوتی ہے سوسائٹی اپنے تجربات سے گزرنے کے بعد. تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جب ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں. بہت شکریہ خورشید صاحب، بہت ہی اہم نکات آپ نے پیش کیے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستانی جامعات ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستانی جامعات میں پڑھا بھی پڑھایا بھی اور یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، آپ ان کو لے کر بھی جاتے ہیں جرمنی وہاں پہ، تو یہ بتائیے گا کہ ہماری جامعات خصوصاً شعبہ ہائے علوم اسلامیہ میں وہ مغربی جامعات سے کیا استفادہ کر سکتی ہیں؟ جی یہاں کی اگر آپ اسلامی جامعات کی بات کر رہے ہیں، یعنی مدارس کی بات کر رہے ہیں، نہیں مدارس نہیں سر، کی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر شعبہ علوم اسلامیہ ہیں. اچھا ہاں صحیح ہے. اچھا پہلے تو یہ کہ یہاں کے شعبہ اسلامیہ جو ہے جامعات کا، اس میں اور مدارس میں نے اتنا فرق نہیں پایا. ٹھیک ہے نا. اچھا اور اس حساب سے پھر میں ذرا دیکھوں کہ میں نے جب وہاں مدارس کے لوگوں کو بلایا، جی ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی بالکل ہی نئی چیز ہے، نئی دنیا ہے. اس سے استفادہ تو ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ آسانی سے نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا جو پورا ورلڈ ویو ہے اس کو آپ کو بڑے سوال کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ اس کشمکش میں اگر وہ کشمکش واقعی اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے. صحیح. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی کیسز تھے کہ لوگ وہ برداشت نہیں کر پائے نا اس قسم کی. صحیح. وہ جو تصادم ہوتا ہے اندرونی اندر سے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں زیادہ تعاون رہنا چاہیے آپس میں بھی، اور کمیونیکیشن رہنی چاہیے، کوآپریشن رہنی چاہیے، تبادلہ خیال. اور جو میں سمجھتا ہوں تبادلہ خیال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہاں سے وہاں جائیں اور دیکھیں. ایکسپوجر از موسٹ امپورٹنٹ. ہمارے جرمن اسٹوڈنٹ بھی یہاں آئے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک دفعہ تو میں لایا تھا ان کو، which was میرے لیے خود بھی ذرا کچھ مشکل ہو گیا، عید کے وقت، بکر عید کے وقت. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بکر عید جو ہے وہ پھر صحیح بالکل ہاں ہر جگہ نا جگہ ہاں. تو وہ ان بچوں کے لیے بھی ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر دیکھا نہیں ہوا اس طرح کی ساری چیزیں. صحیح. تو مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر جمال ملک صاحب، جناب خورشید ندیم صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت جسے ہم کہتے ہیں نا کہ عالمگیریت کا دور ہے اور ہم پوری دنیا میں آتے جاتے ہیں. ہمارے خواہش رہتی ہے کہ ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جائیں، اور وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری روایات اور ان کی روایات، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایشو جو ہیں وہ ہمیں پیش رہتے ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ سیکھنا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہاں پر چیزوں کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو پوری دنیا پر اپنی چیزوں کو مسلط نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک دوسرے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں جو پوائنٹ ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، تفہیم کے، وہ کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہیں. یہ ایک پروگرام کفایت نہیں کرتا، ہمیں اس موضوع پر مزید بھی کئی پروگرام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ انہی پروگراموں میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.